قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ایام بابرکت چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اہل ایمان اور فرزندان توحید کے لیے رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ہم اور آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان فرماتے تھے کہ ان ایام کو کس انداز سے گزارنا چاہیے، ان ایام کی کس انداز سے قدر کرنا چاہیے، ایک ایک لمحے کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی قدر اور اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی روایت میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے۔ عموماً اگر دیکھا جائے، انسانوں کی بھیڑ پر نظر کیا جائے تو تین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بندگان خدا میں بعض اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، جنہیں ہمیشہ اپنی غلطیوں کا پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کون کون سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے، کون کون سے کام ایسے جو ہماری زندگی میں ہماری ذات سے صادر ہو رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے ایسا کوئی کام صادر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کرتے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوئی کام ان کی ذات سے صادر ہوتا ہے تو تنہائیوں میں پہنچ کر اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اس گناہ کے اوپر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے ہیں، بار بار اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے آنسوؤں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں جو تنہائیوں میں پہنچ کر اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی جلالت شان کو اپنے پیش نظر رکھ کر اور اپنی غلطیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں اور اب گڑ گڑاتے ہیں۔ تو ایک طبقہ اس انداز کا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر ابتدائی چند ایام میں اللہ رب العزت کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیا کرتی ہے، کیونکہ انہیں ہمیشہ ہر وقت اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میری اس غلطی پر کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ابتدائی مرحلے سے ہی ان کے دل کا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، ان کے قلب کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، ان کے دماغ کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اس انداز کا احساس نہیں ہوتا ہے، کبھی غلطی ہو جایا کرتی ہے تو توبہ اور استغفار کی طرف توجہ تو ہوتی ہے مگر بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی اچھا کام ان کی ذات سے صادر ہو جایا کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں مگر متوجہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے معتدل ہوتا ہے۔ تو دوسرا عشرہ آتا ہے، اللہ رب العزت ان کی
مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ابتدائی عشرہ اور دوسرا عشرہ اس طریقے سے دونوں مل کر ان کی طبیعت کے اندر نورانیت پیدا کر دیا کرتے ہیں، اور تیسرا طبقہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بدیاں بہت ہوتی ہیں، گناہ بہت ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ماحول کو دیکھ کر جب اس انداز سے اپنے آپ کو اچھائی اور بہتری کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی بھی جہنم سے رہائی فرما دیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھا جائے لوگوں کے تین طبقات ہوتے ہیں، اور تین طبقات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو تین عشروں کے اندر تقسیم فرما دیا، جس کا اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا۔ روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس طریقے سے نماز ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے، اسی انداز سے روزہ بھی ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص ہوگا اور اس کے ایمان میں کمی تصور کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں جس طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی انداز سے روزے کا اہتمام کرنا ضروری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی میں صرف اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کی ذہن و دماغ کو اس جانب جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موڑنے کی اور مبذول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایمان سے آراستہ کر لو اور بتوں کی پرستی سے اپنے آپ کو باز رکھو، دور رکھو۔ اسی بات کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر محنت فرما رہے ہیں، اور احکامات اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نہیں دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر احکامات کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5 سال کے بعد 10 شوال المکرم کو سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت 10 شعبان المعظم کو سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی ہدایت کریں کہ لوگ روزہ رکھیں۔ چنانچہ اس موقع پر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ارکان اسلام میں نماز ایک ایسا رکن ہے مگر اس میں بہت زیادہ سختی انسان نہیں محسوس کرتا، لیکن روزہ ایک ایسا رکن ہے جس کے اندر انسان طبیعت کے اوپر سختی محسوس کرتا ہے، اپنی طبیعت کے اوپر ایک خاص انداز سے ثقل اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ابتدائی مرحلے میں اہل اسلام اور فرزندان توحید کو روزے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو روزے کا پابند بنائیں۔ چنانچہ اس انداز سے دیکھیے حکم موجود، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب آدمی جب کسی چیز کی سختی اور شدت کو محسوس کرتا ہے تو طبعی طور پر ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ ہمارے اوپر زیادتی کر دی گئی، اور یہی ایک ایسی امت ہے جس کو ایسا سخت عمل کا پابند کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا عمل ہے اے امت محمدیہ کے لوگوں جو تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ عمل ضروری قرار دیا گیا تھا، انہیں بھی اس انداز کے اعمال و افعال کا پابند کیا گیا تھا۔ ہاں البتہ ان کا روزہ کتنا تھا، اس کی مقدار کتنی تھی، اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات اور اسی طریقے سے تاریخی روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی امت دنیا میں نہیں گزری ہے جس کو روزے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ چنانچہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر
حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ایام بیس کہا جاتا ہے۔ چاند کی 13ویں تاریخ، چاند کی 14ویں تاریخ اور چاند کی 15ویں تاریخ کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں روزے کا اہتمام تھا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو روزہ رکھنے کی ہدایت جو ہے جاری فرمائی۔ در حقیقت روزہ ایک خاص انداز کا مجاہدہ ہے، اور کوئی بھی اہم چیز بغیر مجاہدے کے آدمی کو نہیں ملا کرتی ہے۔ چنانچہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مجاہدے کے مراحل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ریاضت اور مجاہدے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ریاضت اور مجاہدے کا حکم ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجاہدے سے عبارت ہے۔ کون سا زندگی کا ایسا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدے کے مرحلے سے نہ گزرے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نہ کیا ہو، ریاضت نہ کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ کیا، آپ نے ریاضت کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس کے اندر انسانیت کے لیے رہبری کا سامان موجود ہے، اور یہ سامان رہبری کا وقتی اور عارضی نہیں ہے کہ وقتی اور عارضی طور پر رہنمائی کے بعد اس کتاب کی اہمیت ختم ہو جائے، اس کتاب کی جو ہے اہمیت باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی، جس کے اندر ہدایت کا سامان اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرنے کی تمیز اور صلاحیت اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر رکھی۔ تو مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو اللہ نے آپ کو ایک کتاب آسمانی عطا فرمائی۔ تو جب انسان مجاہدے کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بڑی ساری خوبیوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو روزہ اپنے اندر مجاہدہ رکھتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے بڑی ساری خصوصیات روزے کی بتائی اور بیان فرمائی۔ ان میں سے روزے کا فلسفہ یہ بھی بتایا اور بیان فرمایا کہ روزے کے توسط سے انسان میں نفس کی پاکیزگی اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ انسان میں بڑی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی ہیں۔ غصہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، غیرت اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، اسی طریقے سے حمیت اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے۔ ایسے ہی ایک چیز کہی جاتی ہے نفس اللہ نے انسان کا بنایا ہے، اور کبھی کبھار جب یہی انسان پاکیزگی کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت یہاں بہت اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور ہے بھی انسان کا بہت اونچا مقام۔ تمام اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب سے بہتر مخلوق اللہ نے انسان کو قرار دیا ہے۔ لیکن غور فرمائیے، انسان کی پاکیزگی، انسان کا شرف اور انسان کی رفعت اور انسان کے مقام کی بلندی کس بنیاد پر ہے؟ وہ در حقیقت جو ہے نفس کے تزکیے کی بنیاد پر ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا اور پاکیزہ بنانے
فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر جتنی بھی قسم کی قدورتیں ہیں اس کو دور کر لے، صاف کر لے، اور وہ تمام تر صلاحیتیں جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، اور جس کی جو ہے توسط سے انسان اللہ کی محبت کو، اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بھر لے، اس انداز سے اگر انسان کے نفس کی پاکیزگی ہو گئی، انسان اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی نفوس کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک وہ انسان کا نفس ہے، یعنی انسان کی وہ طبیعت ہے کہ دل نے جو کہہ دیا وہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ جہاں انسان کو اس انداز کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے، آیا اللہ رب العزت اس کام کے کرنے کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اگر میں یہ کام کروں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ کام ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف یہ کام ہوگا۔ اگر اس انداز کی کوئی جو ہے فکر انسان کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی سوچ نہیں ہے، اور بغیر سوچے ہوئے انسان اپنے قدم کو کسی چیز کی طرف بڑھا دیتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں نفس امارہ کار فرما ہوتا ہے، اور نفس امارہ یہ جو ہے ایسا نفس ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، یہ بہت کمال کی چیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہندوستان کے بڑے عالم مولانا شعیب اللہ صاحب بنگلوری نے اپنی یہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دلی میں ایک بزرگ تھے جو جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس انداز کی صدا لگایا کرتے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے زور زور سے کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، میں پھر تیری آخر کیوں مانوں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے اور کئی روز سے اس انداز کی صدا لگا رہے تھے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر آخر میں تیری کیوں مانوں۔ لوگ ان کو مجذوب تصور کر رہے تھے، اور بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وقتی طور پر کچھ جذب کی کیفیت لوگ دیکھ لیتے ہیں تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بات لوگ نہیں کیا کرتے، اور بعض لوگ جو ہے ان کو حقیر سمجھ کر کے آگے کی طرف بڑھ جایا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ ہے روئے زمین کے اوپر بوجھ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، صحابہ بھی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون آدمی جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کا بہت بڑا آدمی ہے، اور ایسی اس کی پوزیشن ہے قوم کے اندر کہ اگر یہ سفارش کر دے تو کوئی اس کی سفارش کو رد نہ کرے، اور اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیج دے تو کوئی اس کے پیغام کو رد نہ کرے۔ لوگوں کے درمیان اس کی وہ پوزیشن ہے، یہ وہ مقام اور مرتبے پر پہنچا ہوا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اپنائی اور چپ چاپ رہے۔ پھر ایک آدمی گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی صحابہ سے استفسار کیا اور پوچھا کہ یہ جو ہے کون آدمی ہے؟ صحابہ نے اس انداز سے اس کی بھی کیفیات کو حضور کے سامنے بتایا اور بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمنام آدمی ہے، لوگوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں سفارش کر دے تو کوئی اس کی سفارش کرے تو طرف توجہ نہ فرمائے، اور اگر یہ کوئی پیغام دے دے تو لوگ اس کے پیغام کو رد کر دیں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلا آدمی گزرا تھا
جس کے متعلق تم نے تعریفات کے پل باندھ دیے، اگر ایسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بعض اللہ کے بندے اس روئے زمین پر ہوتے ہیں جن کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، مگر بلندی والا مقام انہیں کیوں ملتا ہے؟ تزکیہ نفس کی بنیاد پر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کی اس انداز سے جو صفائی کی اور دل سے تمام قدورتوں کو نکال کر اور ذہن و دماغ سے تمام آلائشوں کو نکال کر پھینک کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی عظمت سے اپنے ذہن و دماغ کو سجائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مقام اللہ رب العزت کا بلند ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک مجذوب نما آدمی کھڑے ہو کر کے اس انداز کی صدائیں بلند کر رہا ہے کہ نہ تو میرا خدا اور نہ تو میں تیرا بندہ، پھر تیری کیوں میں مانوں؟ لوگ سن رہے چلے جا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ یہ باولا آدمی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو کئی روز سے اس انداز کی صدا لگایا جا رہا ہے، ایک آدمی نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ جناب علی آپ کس کو مخاطب کر کے اس انداز کی جو صدائیں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہنس کر کے یہ کہا کہ پوری دلی میں صرف ایک ہی آدمی مجھ کو سمجھدار نظر آیا، باقی سارے کے سارے باولے مجھ کو نظر آئے۔ وہ آدمی جس کو ساری دنیا باولا سمجھ رہی ہے، آج اس کو موقع ملا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ایک ہی آدمی سمجھدار نظر آیا اور سارے کے سارے مجھ کو باولے جو نظر آئے۔ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں کس کو مخاطب کر رہا ہوں؟ میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے نفس تو جس طرف چاہے گا مجھ کو لے کر کے جائے گا۔ میرے نفس نے اور میری طبیعت نے آج فلاں چیز کھانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے کہا کہ نہیں، آج تیرے کہنے کے اوپر میں فلاں چیز تم کو نہیں کھلاؤں گا، بلکہ تجھ کو ریاضت اور مجاہدے کے مرحلے سے گزاروں گا، تیری ہر خواہش کو میں پوری نہیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب یہ ایک ملامت کرنے والا نفس۔ کبھی انسان کی طبیعت اس انداز سے جو ہے بن جایا کرتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر فلاں کام کرتے ہوئے مجھ کو دیکھ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں میری پکڑ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ نام جو میرا یہ عمل فرشتوں کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا جائے۔ اس کام سے بچنا چاہیے، اس کام سے دور رہنا چاہیے۔ جب انسان کی طبیعت اس انداز کی بن جایا کرتی ہے تو گناہوں کی نفرت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ نیکیوں کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے۔ اور جب یہ نفس انسان کا بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اسے ایسا سدھار دیتے ہیں، اور بندہ اپنے نفس کو اس انداز سے سدھار لیتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کی تعریف قرآن کریم کے اندر کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نفوس جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور جن کی طبیعت کے اوپر ہم وقت اللہ رب العزت کا خوف غالب رہا کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ قیامت کے روز بڑے ہنسی خوشی یہ اللہ رب العزت انہیں جو ہے بہتری کا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام بندے اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے۔ تو روزے کے اندر مجاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ فقہا اور جو ہے علماء اس بات کی طرف نشاندہی کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے کبھی شرکسی کیا کرتا ہے، شرکسی کے نتیجے میں کبھی مالک کی اطاعت سے آگے نکل جایا کرتا ہے، تو مالک اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، قابو میں لانے کے لیے خوراک میں کمی کر دیا کرتا ہے، اور اس کے پیٹھ کے اوپر بوجھ کی زیادتی کر دیا کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے خوراک میں کمی اور بوجھ کی زیادتی کے بعد اس بات کی آزمائش جو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب یہ میری تابع داری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہی حال روزے سے بھی مطلوب ہے کہ روزے کے اندر خوراک میں کمی کر دی جاتی عام دنوں کے مقابلے میں، اور وقت کی
پابندی کر دی جاتی ہے، مزید بڑا یہ کہ عبادات کا بوجھ بھی انسان کی پیٹھ کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حالت کے اندر بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے، یا یہ کہ بھوکا رہنے کی حالت میں بھی نافرمانی کی حد پھلانگتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس حالت کے اندر ہم جو ہے اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، تو عبادات کا بوجھ اللہ رب العزت نے ہماری پیٹھ کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں لا دیا۔ اور ایک فلسفہ یہ بھی اہل علم نے بتایا اور بیان فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایسے ہوں جو کبھی بھوک اور پیاس کے مرحلے سے گزرے نہ ہوں، کبھی انہیں بھوک نہ ستائے اور کبھی جو پیاس کا احساس ان کو نہ ہو، تو ان کے دلوں میں کبھی بھوکوں اور پیاسوں کا درد نہیں پیدا ہوگا، اور کبھی اس انداز سے جو ہے ان کی جو ہے طرف جو ہے مدد کی وجہ سے ایسے لوگ جائیں گے نہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں اس بات کا جب انسان احساس کرتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں جو ہے پریشانی لاحق ہو گئی، اور روزے کی حالت میں جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بچے جو روزے کی وجہ سے ان کے جو چہروں پر تغیر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو تازی روٹی کھلا دی، انہیں باسی روٹی بھی میسر نہیں ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چند لقمے جو ہے حلق سے جو ہے گزار دیا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے دنیا میں ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ جنہیں روٹی دیکھنا بھی میسر نہیں ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ آج دیکھیے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم تو جو ہے چند روٹیاں کھا کر اور دیکھیے شکم سیر ہو کر کبھی ایک دوسرے جو ہے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے نہت تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک و پیاس کی جو شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں، اور واقعات اس بات کا پتہ دے رہے ہیں، خبریں بھی اس بات کو جو بتا رہی ہیں کہ کتنے بچے جو ہے دیکھیے اس حالت کے اندر کس انداز سے پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو روزے کی جو ہے شدت کی وجہ سے انسان غریبوں کا احساس کیا کرتا ہے، ان کی جو ہے بھوک اور پیاس کا بھی احساس کیا کرتا ہے۔ تو روزے کے بڑے سارے مقاصد ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ روزہ صرف تمہیں جو ہے نہیں روزہ دیا گیا بلکہ تم سے پہلی امتوں کو بھی روزہ دیا گیا تھا، تو انسان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور انسان جو پریشانی محسوس کرتا ہے سوچتا ہے کہ چلو ہم ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر امتیں ہیں جو اس انداز کے اعمال و افعال کے اندر مبتلا کی گئیں، اور وہ بھی اس انداز سے اعمال و افعال کے پابند رہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا، جو خالق کائنات ہیں، انسان کو بنانے والے، کائنات کو بنانے والے، انسان کی طبیعتوں کو بنانے والے، اور انسان کی طبیعتوں کو بنا کر انسان کو وجود بخش کر ساری جتنی بھی خوبیاں ہیں اور خرابیاں ہیں ساری چیزوں کو ودیت کرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے، تقوی کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہم نے تمہاری طبیعت اس انداز کی بنائی کہ تمہاری طبیعت کے اندر ہم نے فجور یعنی گناہ کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور ہم نے تمہارے اندر تقوی کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اور یہی انسان جب اپنے جسم سے، اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنی طبیعت سے فجور کو نکال کر اور اپنی طبیعت کا میلان جب تقوی کی طرف کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس پر عش عش کرنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت کے سامنے کرتے ہیں کہ دیکھو میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میرے جہنم کے جو ہے عذاب کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا، لیکن محض میری محبت کے نتیجے میں اور میری جو ہے محبت کے حصول کے نتیجے میں انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اور ہر قسم کی لذات کو
کو چھوڑ دیا تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے توسط سے انسان میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو روزے کے جو یہ ایام چل رہے ہیں بہتری کے ساتھ تمام اصول اور ضابطے کے ساتھ اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔